السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ علاقائی طاقتوں کا عروج ہے۔ یہ ٹاپک بی اے سیکنڈ ایئر 3rd سیمسٹر کا ٹاپک ہے۔ اس میں ہم مراٹھوں کے بارے میں پڑھیں گے اور سکھ مذہب کے اور ان کے گروہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے جیسے علاقائی طاقتوں کا عروج، اس میں مغل شہنشاہ اورنگزیب کے انتقال کے بعد آنے والے مغل حکمران ایک بڑی سلطنت کو سنبھالنے میں ناکام ہو گئے، جس کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کے زوال کا آغاز ہوا۔ ایسے حالات میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں علاقائی سلطنتوں نے اپنے قدم جمانا شروع کر دیا۔ ان مقامی سلطنتوں میں مراٹھے اور سکھ قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ مغلیہ سلطنت کے دور دراز کے علاقے اور صوبے اپنی اپنی خود مختاری کا اعلان شروع کر دیے، جن میں حیدرآباد، اودھ، جوناگڑھ، میسور، کشمیر وغیرہ کی شاہی ریاستیں اہم ہیں۔ تو آئیے ہم آج دیکھتے ہیں مراٹھوں کا عروج کس طرح سے ہوا، وہ کس طرح سے ہندوستان کی تاریخ پر چھا گئے۔ تو اگر ہم مراٹھوں کے بارے میں دیکھیں گے، 18ویں صدی عیسوی میں دکن کی تاریخ میں مراٹھوں نے مہاراشٹر کے کچھ علاقوں پر اپنی برتری ثابت کی۔ مہاراشٹر اصل میں سطح مرتفع دکن کے مغربی حصے اور دریائے تاپتی اور واردھا کے درمیان واقع ہے۔ اس علاقے کو وندھیا اور ست پڑا کی پہاڑیاں، نیس، نرمدا اور تاپتی دریائی ندیاں قدرتی سرحدیں فراہم کرتی ہیں۔ مہاراشٹر کی کھردری اور غیر پیداواری زمین اور کم بارش جیسی صورتحال یہاں پر یعنی مہاراشٹر کے علاقے میں زرعی وسائل کی کمی کی وجہ سے مراٹھوں کو ایک مضبوط، توانا، جرت مند، جفا کش قوم بنا ڈالا۔ یہی وجہ تھی۔ دیکھیے، ہم یہ بات قابل یاد رکھنے والی بات ہے کہ مقامی حالات جیسے ہوتے ہیں وہاں کی عوام اس حالات میں ڈھل جاتی ہیں۔ اگر وہاں کے حالات بالکل سازگار ہیں تو وہاں کے لوگ آرام پسند ہو جاتے ہیں، ان میں جفا کشی نہیں ہوتی ہے، بہادری نہیں ہوتی ہے۔ جہاں پر گرم ترین علاقے ہوتے ہیں، جہاں پر زندگی جینا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، وہاں کے لوگ زندگی کو جینے کے لیے اپنے آپ کو وہاں کے موسم کو کے قابل بنانے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط بناتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے تاریخ کے اگر ہم تاریخ کو اوراق کے پلٹا کر دیکھیں گے تو وہی قومیں بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ انہوں نے ہی اپنے دنیا میں اپنی دھاک بٹھائی، اپنی پہچان بنائی، جو بالکل جفا کشی کے دور سے گزرے تھے۔ تو بہرحال مقامی حالات کے علاوہ بھی مراٹھوں کے لیے بھکتی تحریک کے مسلحین جیسے تکارام، رام داس، ایک ناتھ اور وامن پنڈت کی تعلیم اور تبلیغ نے مراٹھوں کے اندر بیداری پیدا کی۔ ان مسلحین کی زبان مقامی مراٹھی ہونے کی وجہ سے ان سے مراٹھے بہت زیادہ کافی متاثر ہوئے اور ان کے درمیان طبقاتی حائل دیواروں کو انہوں نے توڑ ڈالا۔ ایک گروہ کے طور پر اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا، ایک قوم کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور ایک قوم ہونے کی بنا پر ہی وہ متحد ہو کر ہندوستان میں اپنی نمایاں کارکردگی انجام دیے۔ انہی عوامل کی وجہ سے مراٹھوں کو ایک قوم بننے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہادر قوم کے طور پر پیش کیا۔ جیسے کہاوت بھی مشہور ہے کہ مراٹھا مارتا ہے یا مرتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر جفا کشی، بہادری، توانائی بھرپور ہوتی ہے۔ یہ مٹنے کے لیے، مارنے اور مرنے کے لیے جو ہے بالکل تیار ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے وہاں کے مقامی حالات نے ان کو جو ہے اس طرح زبردست طاقت سے سرفراز کر دیا تھا۔ مراٹھا قوم بہمنی سلطنت میں بارگیر اور سلح دار کے طور پر اصل میں معمور ہوئے تھے۔ بارگیر دراصل شاہی فوج گھوڑے کے سوار ہوتے تھے جن کو حکومت کی جانب سے گھوڑے فراہم کیے جاتے تھے۔ تو یہ ایک فوجی خدمت تھی جو بادشاہ کے لیے انجام دیے جاتے تھے۔ اور ایک جو تھا وہ تھا سلح دار شاہی فوج کے گھوڑ سواروں کے پاس اپنے گھوڑے ہوتے تھے۔ جب بہمنی سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا، جب بہمنی سلطنت پوری طرح سے کمزور ہو گئی اور بکھر گئی، تب بہمنی سلطنت کے صوبے داروں نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔
ان میں بیجاپور، گولکنڈہ، احمد نگر، برار، بیدر شامل ہیں۔ احمد نگر اور بیجاپور سلطنتوں میں مراٹھوں کو اپنی صلاحیتوں کو ثابت کرنے کا بھرپور موقع مل گیا۔ 17ویں صدی عیسوی میں مہاراشٹر کے بیشتر علاقے احمد نگر کے نظام شاہ اور بیجاپور کے عادل شاہی کے زیر نگیں آئے۔ ان سلطنتوں میں مراٹھوں کا اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا گیا اور جن میں نظم و نسق قابل ذکر ہیں، اور کئی مراٹھے سرداروں کو فوج میں بھرتی کیا گیا جنہوں نے اپنی بہادری کے وہاں پر جوہر بھی دکھائے۔ مراٹھے سرداروں دیشمکھ اور دیش پانڈوں کو مالگزاری وصول کرنے پر مامور کیا گیا، جس کے عوض ان کو زمینات دی گئی، ان کو جاگیریں دی گئی، جن کو ٹیکس سے مستثنی بھی قرار دیا گیا تھا۔ ملک امبر جو احمد نگر سے تعلق رکھتا تھا، مراٹھوں کا بہترین اس نے جو ہے استعمال کیا تھا، ان کی وفاداری کا استعمال کیا تھا، ان کی بہادری کا استعمال کیا تھا، اور اپنے آپ کو مغل سلطنت سے اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ اس کے علاوہ مراٹھوں کو گوریلائی جو جنگ کا طریقہ جو ہوتا ہے، یعنی گوریلا جنگ جو ہوتی ہے وہ دراصل جو ہے چھپ کے وار کرنا ہوتا ہے، چھپ کے دشمن پر یکایک گھات لگا کر حملہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ دشمن کو جو ہے پتہ نہیں چلتا، وہ جو ہے اپنے آپ میں رہتے ہیں، ان کو ذرا سی بھی حملے کی بھنک نہیں لگتی ہے، تو چھپ کر پہاڑیوں میں چھپ کر یا جو ہے جھاڑوں کے پیچھے چھپ کر، جھاڑیوں میں چھپ کر جب دشمن کی فوج جب آتی ہے تو یکایک ان پر جو ہے حملہ ور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے طریقے کو، ایسی تکنیک کو جو ہے گوریلا جنگ کہا جاتا ہے۔ تو یہ گوریلا جنگ مراٹھوں کی خاص خوبی تھی، ان کا ایک فن تھا، یہ فن انہوں نے ملک امبر سے جو ہے سیکھا تھا۔ تو بہرحال ان مسلمان ریاستوں سے ہی مراٹھوں کو سیاست، نظم و نسق، تعلیم اور اصلاح کی تربیت کا زبردست موقع فراہم۔ شیواجی کے باپ شاجی بھونسلے اور دادا مالوجی ملک امبر سے وابستہ تھے۔ خاندیش کا زوال بتدریج احمد نگر کی زوال اور مغلوں کے دکن پر حملے مراٹھوں پر اثر انداز ہوئے، جس کی وجہ سے مراٹھے شیواجی کی قیادت میں ایک مراٹھا قوم کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ ہم اب شیواجی کے زندگی کے بارے میں دیکھیں گے، ان کی تاریخ کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو ہم شیواجی کی اگر تاریخ پڑھیں گے تو شیواجی کی پیدائش 6 اپریل 1627 عیسوی میں شیونیر کے قلعے میں ہوئی، جو پونا سے 50 میل کے فاصلے پر مغربی گھاٹ میں واقع ہے، جبکہ بعض مورخین شیواجی کی تاریخ پیدائش 19 فروری 1630 بتلاتے ہیں۔ وہ پونے کے شاجی بھونسلے کے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ 1600 صدی عیسوی میں ریاست احمد نگر میں فوجی اور سیاسی عہدوں پر فائز تھے۔ شیواجی کے باپ کا نام شاجی بھونسلے تھا۔ وہ پہلے احمد نگر ریاست میں فوجی افسر کی حیثیت سے، پھر 1636 میں بیجاپور ریاست میں خدمت انجام دی۔ ان کی جاگیر پونے کے علاقے میں بھی تھی، کرناٹک کے علاقے میں وہ بہت بڑی جاگیر کے مالک بھی تھے۔ شیواجی کی ماں کا نام ججابائی تھا، جو دیوگری کے حکمران خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ججابائی ایک باصلاحیت اور مذہبی خاتون تھی۔ شیواجی نے پونے میں ہی اپنی ماں کی نگرانی میں پرورش پائی۔ جیجابائی نے شیواجی کے دل میں مذہبی جوش و خروش کو پیدا کیا، اور اس کے علاوہ وہ اپنے باپ شاجی بھونسلے کے ساتھ اکثر و بیشتر بیجاپور کے دربار میں ان کو حاضری کا موقع ملتا تھا، جس کی وجہ سے شیواجی کو وہاں پر مختلف حالات کا جو ہے سامنا ہوا۔ شیواجی ان تمام چیزوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا رہا۔ شاجی بھونسلے نے اپنی دوسری بیوی تکا بائی سے شادی کے بعد کرناٹک منتقل ہو گئے، اور جیجا بائی اپنے بیٹے شیواجی کو دادا جی کونڈا دیوا کی نگرانی میں پونے کی جاگیر چھوڑ دی۔ دادا جی کونڈا دیوا جو ایک برہمن تھے، اور انہوں نے شیواجی کی فوجی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا۔ گرو رام داس شیواجی کے رہبر تھے، اور بھکتی تحریک کے سنت تکا رام سے شیواجی کو بہت ہی گہرا لگاؤ تھا۔ گرو رام داس کی تعلیمات کی بدولت ہی شیواجی میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوا، اور 1637 عیسوی میں شیواجی کے باپ نے پونے کی جاگیر کے انتظامیہ کو شیواجی کے حوالے کر دیا۔ تو اس طرح ہم پھر اگلی کلاس میں شیواجی کے فتوحات کے بارے میں دیکھیں گے، اور کس طرح سے انہوں نے اپنی سلطنت قائم کی، کس طرح سے انہوں نے بیجاپور سے، کس طرح سے مغلوں سے انہوں نے جنگ کی تھی، اس بارے میں ہم
انشاءاللہ دیکھ لیں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.